ایک بات میں کر لوں پھر دل کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ جس کو عمر ثانی کہتے ہیں. عمر اگر قدر نہیں ہے تو وہ تیری اپنی قسمت ہے, تیرے اپنی بات کی قسمت ہی ہے کہ تجھے قدر نہیں ہو رہی. قدر کرنی پھر ہر بات ہر بندے کی بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ قدر کر جائے. قدر شناسی, قدر دانی, قدر کرنا یہ ہر بندے کا فیل نہیں ہے. یہ بھی رب کی عطا ہے کہ کسی کو قدر ہو جائے کہ وہاں تک کا مقام کیا ہے, کسی کو قدر ہو جائے کہ قرآن کا مقام کیا ہے, کسی کو قدر ہو جائے کہ اللہ کے گھر کا مقام کیا ہے, کسی کو قدر ہو جائے کہ استاد کا مقام کیا ہے, کسی کو قدر ہو جائے کہ علم کا مقام کیا ہے, پھر کسی کو قدر ہو جائے کہ سجد کا مقام. کوئی نہ مانے میں بربلا کے رہوں, لاہور میں بھی لاہور کے باہر بھی, جہاں میں میرا ڈیوٹی لگاتا ہے میں بربلا لے کے رہوں. ذات دیکھو, خاندان دیکھو, کردار دیکھو, عمال دیکھو, ہر لحاظ سے, ہر لحاظ سے, ہر جہت سے, ہر جہت سے, ہر شغل سے, ہر شعبے سے, ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ, سب سے عظیم, سب سے کمال پوری دنیا کے انسانوں میں کوئی اعلیٰ ہے, وہ خاندان نبوت ہے, وہ خاندان نبوت ہے, وہ خاندان نبوت ہے, وہ اہل بیت ہے, وہ اہل بیت ہے, وہ ساری انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے. ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے ابا جان سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن عبد. میں نے پہلے ایک جملہ بولا تھا, دوبارہ پھر بولنے لگا ہوں. ایمان کا معیار میرے آقا نے دے دیا ہے, ایمان کی پہچان میرے آقا نے دے دی ہے, ایمان کا تعارف میرے آقا نے کروا دیا ہے. تم نے حدیث سننی ہے, میں نے سنانی ہے, پھر تم نے گریبان میں جھانکنا ہے, پھر میں نے بھی جھانکنا ہے, تم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر ہم اس حدیث کے مطابق کہیں تو پھر نبی کی گارنٹی ہے, ساری دنیا کہے تیرے پاس ایمان نہیں ہے تو ایماندار نہیں ہے. اگر اس حدیث کے مطابق کہے تو میرا آقا نے فرمایا ساری دنیا کہے تو ایماندار نہیں, میں گارنٹی دیتا تو ایماندار. اور اگر اس حدیث کے مطابق نہیں تو خود بھی دعویٰ کر, ساری دنیا کہے یہ ایماندار ہے تو ایماندار نہیں ہے, کیونکہ اس میں معیار ہے, اس میں معیار ہے, اس میں ایمان کی پہچان ہے. سنو, لا یؤمن عبد, اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی احب الیہ من نفسہ, جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے محبت نہ کرے. ہائے ہائے, میں نے آپ کی بات نہیں کرتا, میں اس وقت سمجھو ممبر پہ بیٹھا ہوں, گو میں کرسی آگے رکھی ہوئی ہے, لیکن ہے تو ممبر ہی نا, آگے میرے قرآن ہے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی فرشتوں کو دکھا رہا ہوں. مجھے شک کرتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق مجھ سے یہ عمل نہیں ہو رہا. اگر ہوتا تو میرا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق کیوں نہ ہو جاتا. اگر میں کھانا کھاتے وقت اگر گھٹنا کھڑا کر کے کھانا نہیں کھاتا تو مجھے نبی سے کیا محبت ہے. اگر میں بازار میں کھڑا ہو کے اور کھڑا ہو کے پی رہا ہوں, کھڑے ہو کے کھا رہا ہوں, اور وہ بھی الٹے ہاتھ سے, تو نے نبی کی جان کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے کیا محبت کی ہے, کیا پیار کیا ہے. اور آج انگریز نے, سائنسدان کے, غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر ریسرچ کیا, تجربہ کیا, اور برملا پکار اٹھے کہ مسلمانوں تمہارے ہر نبی کی ادا کے اندر فوائد کے, نفع کے سمندر بہ رہے ہیں. انہوں نے تو آقا علیہ السلام کے یہ وضو کی ایک ایک ادا پر ریسرچ کر دی ہے, نماز کی ہر ادا میں ریسرچ کر چکے ہیں. یہاں تک کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کتا اگر برتن کو لگ جائے, منہ لگا جائے, مٹی لے اس کو صاف کر دیں. انگریز نے کہا ہمارے پاس بڑا بڑا کیمیکل ہے, ہمارے پاس بڑا بڑا کیمیکل ہے. اس نے تجربہ کیا, ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کے نبی یہ کیوں فرمایا,
یہ کیوں کہا ہے؟ قربان جائے۔ اس نے کیا کیا؟ پھر آپ پتہ انگریز کتا زیادہ رکھتے ہیں، وہ کتے کی سنت پھر مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے۔ میں انگریزوں کی سنت کی بات کرنا، انہوں کی ادا کو پوچھنا ہے مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ کتوں سے پیار کرنا ہے؟ کس سے پیار کرنا ہے؟ نبی سے تو پیار ہے نہیں، قرآن سے تو پیار رہا نہیں، بس سے کہ آنا جانا تو رہا نہیں، دین سے تو پیار ہے نہیں، تو پھر کتوں سے پیار کرنا ہے نا؟ یا کتے رکھو یا گھوڑے رکھو یا کبوتر رکھو یا پھر فلاں کیا کہا، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ مسلمان تجھے کس سے محبت ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کو تیری قبر کے اندر بھی دفن کیا جائے گا، تیری قبر میں رکھا جائے گا۔ لکار پیار قبر میں، اللہ کے بندے ہوش کر آ، تمہیں دعوت فکر ہے، قرآن سے پیار کر، نبی سے پیار کر، صحابہ سے پیار کر، نبی کے خاندان سے پیار کر، پھر تجھے پتا جائے گا کہ قبر میں نبی سے جب آمنا سامنا ہوگا پھر میرے آقا کا کتنا کرم ہوگا۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس نے کتے کو لگایا، پھر کیمیکل استعمال کیا، پھر آپ کو پتا کیمیکل بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس نے چیک کیا تو جراثیم پھر رہے ہیں، کتے کے منہ سے جراثیم بڑے خطرناک نکلتی ہیں، پھر رہے ہیں۔ اس نے پھر کتے کو لگایا، نہیں کتے کو نہیں لگایا، دوبارہ پھر اس نے کچھ اچھا کیمیکل استعمال کیا، پھر جراثیم پھر رہے، پھر اس کے بعد پھر اس سے جو ہائی لیول تھا، جو ان کا آخری کیمیکل تھا، اس کو لگایا، جراثیم پھر رہے ہیں۔ اسی کو نہیں دھویا، دوبارہ کتے کو پھر لگایا، نہیں بات سمجھے، اسی کو نہیں دوبارہ کتے کا منہ پھر لگایا، پھر اس نے تھوڑی سی مٹی لی، دھویا، چیک کیا، ایک بھی جراثیم نہیں۔ ابھی ایک حکم یا ایک عمل یا ایک درس یا ایک فکر پر، نبی کے ایک پیغام پر جب اس نے ریسرچ کی، اسی پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اگر مسلمانوں کے نبی کے ایک درس میں ایک پیغام میں اتنا فائدہ ہے تو پھر مسلمانوں کے نبی کی ہر اداب کے اندر کتنے فوائد ہوں گے۔ اے امت مسلمہ، پوری کائنات میں جو حالات تیرے ہیں یہ کبھی نہ ہوتے۔ انما اکرما من اکرمنی، انما اکرما من اکرمنی، رب کہتا ہے تو میرا اکرام کر، میں تیرا اکرام کروں گا، تو مجھ سے پیار کر، میں تیرے ساتھ پیار کروں گا، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ انما اکرما من اکرمنی، تو میرا ہو کے دیکھ، ادھر بھی تو اعلیٰ ہوگا، ادھر بھی اعلیٰ ہوگا، تیرا میں ہوں گا، تیرا مددگار میں ہوں گا، تیرا معامل میں ہوں گا، تیرا ساتھی میں ہوں گا، پھر تیرا جسم کا ایک بات بھی کو ٹیکا نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے مدد مانگنے والوں، غیر مسلموں سے میری بات کو اپنے تختی پہ، دل کی تختی پہ لکھ لو نا، تحریر کرو۔ میں جملہ کچھ کہہ رہا ہوں، غیروں سے مدد مانگنے والوں، اسلام کے دشمنوں سے مدد مانگنے والوں چھوڑو۔ مدد بھی مانگنی ہے تو رب سے مانگ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے مدد مانگ، ان کا بھی وہی خدا ہے، تیرا بھی وہی خدا ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یاد رہے گی بات، ادھر ہی ہے۔ اب حدیث کو سنیں، ٹائم ایک منٹ رہ گیا، حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کر رہا تھا، حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، ایک بارگاہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، دروازے پہ نوجوان چھوٹی سی عمر کا بچہ آ گیا، دروازے میں دستک دی، اندر سے مکہ مدینہ بغداد شام عراق کتنا وسیع علاقہ ہے، کئی لاکھ مربع میل کا وہ بادشاہ ہے۔ عمر ثانی جب دروازے پہ آئے، کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، باڈی گارڈ نہیں ہے، اکیلے باہر آ گئے، وگرنہ ہزاروں کی تعداد میں تو تیرے محل کے چاروں طرف باڈی گارڈ کھڑے ہیں نا، ادھر ہی ہے نا، میں کچھ کہہ رہا ہوں نا۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آپ فرمانے لگے کہ بند کمرہ ہو جائے نا، بند کمرہ ہو جائے، کوئی بھی سراغ نہ ہو، رزق وہاں بھی پہنچتا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کمرہ بند کر دو، کوئی بھی سراغ نہ ہو، رب وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے علی کیا ہو گیا؟ جب سراغ ہی نہیں ہے، جب سراغ ہی نہیں ہے تو رزق کیسے پہنچے گا؟
فرمایا کہ بات پوچھو آپ سے، وہ بھی علی تھے، وہ باب مدینۃ العلم تھے۔ فرمایا ایک بات میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ کہا کہ پوچھو۔ فرمایا اگر اس کا موت کا وقت آ جائے، روح قبض ہوگی؟ کہنے ہوگی۔ کہنے کہ جہاں سے اسرائیل گزر کے جائے گا وہیں سے گزر جائے گا۔ فرمایا جہاں سے ملک الموت داخل ہوگا وہاں سے جسد بھی داخل ہو جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ رب کہتا ہے سنو لوگو، قرآن ہے 28واں پارہ ہے سورۃ طلاق ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ تو تیرے رہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، لیکن شرط وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کی ذات پہ توکل مضبوط ہو جائے۔ جب توکل مضبوط ہوگا، توکل پختہ ہوگا، تو رب کہتا ہے اب اس کی شرط میں دیتا ہوں، اس کی گواہی میں دیتا ہوں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور اب کیا ضمانت دے گا؟ فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میرے بندے اگر تیرا توکل کے ذات پہ مضبوط ہے نا، پھر فکر نہ کرنا، میں تر نبی گارنٹی دیتا ہوں، فَهُوَ حَسْبُهُ، بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مسلمان، اے امت مسلمان، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بڑا علامہ مفتی میں نہیں ہوں کہ تمہارے تک میں پیغام کیسے پہنچاؤں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، نبی کی باتیں ہیں، نبی کے پیغام، نبی کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم، خلفائے راشدین کی تعلیم، میرا گھر والوں کی تعلیم، تم پڑھو، تمہارے تک کیسے پہنچے؟ قرآن کے قریب نہیں آ رہے۔ اے محترم، میں اینڈ کر رہا ہوں، حدیث کو میں پھر مکمل کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے دروازے پہ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ آ گیا، اب باہر آئے آپ۔ یار میں کہتا ہوں کہ اتنے لاکھ مربع میل کا سربراہ ہے تو اس کے دروازے پر ڈائریکٹ لڑکا پہنچ گیا۔ آپ ادھر ہی ہے نا؟ میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا ہوں، میری بات پہ غور کرو۔ پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع میل کا سربراہ ہے، نوجوان بچہ ڈائریکٹ اس کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اس دور کا چھوٹا سا افسر ہو تو اس کے دروازے پہ پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے اجازتیں لے کر جانا پڑتا ہے۔ ابھی مجھے لڑکا صوفی آباد میں چھوٹے گا رہا تھا، میں صوفی آباد میں پڑھانے جا رہا تھا تو راستے کے واقعہ سنا رہا تھا کہ بندہ جا رہا تھا موٹر سائیکل سے، ایک نوجوان ایک بڑے کو زخمی ہو گیا، سر پہ چوٹ لگی، ٹانگ پہ، کوئی پتہ نہیں کون تھا۔ وہ نوجوان اسپتال میں لے گیا، وہ کبھی اوپر کے نیچے لے جاؤ، نیچے اوپر لے جاؤ، اوپر نیچے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ نیچے اوپر کرتا کرتا بزرگ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا دل کرتا ہے ایسے لوگوں کو گولیاں مار دی جائیں اور ٹکڑے کر کر ایسے لوگوں کو جن میں قبر میں پھینک دیا جائے۔ ظالمو، حرام کھاتے ہو، حرام اندر کھائے رہے ہو، جب تک یاد کرنے ڈیوٹی ہے کہ تو نے مریضوں کی پاسداری کرنی ہے، مریضوں کی عیادت کرنی ہے، ظاہر بس تمہاری تنخواہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تم قبر میں کیا جواب دو گے؟ رب کے دربار میں کیا جواب دو گے؟ اگر مخلوق کے حوالے سے اگر کوئی ذمہ داری مل گئی ہے، اس ذمہ داری سمجھ اور دو چادریں جو کفن کی ہیں اس پہ نظر رکھ، وہ بھی مقدروں سے ملتی ہے، مگر نہ مردے خانے میں بڑے بڑے امیروں کے غریبوں کے مردے پڑے ہوئے ہیں، کوئی آگ ان کا والی وارث نہیں ہے۔ میں یہاں سے بات پوچھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دروازے جو کئی لاکھ مرد، جس میں ملک شام بھی ہے، ملک عراق بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، اتنے لاکھ مربع میل کا سربراہ نوجوان اس کے دروازے پہ ڈائریکٹ کیسے پہنچ گیا؟ ادھر ہی ہے نا؟ دیکھو میں بھی اتنی لمبی رکھتا، تم بڑے بڑے علم بیٹھے ہو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ بیٹھے ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ کیسے پہنچ گیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز علامہ کے دروازے پہ ڈائریکٹ پہنچ گیا، راستے پہ کوئی بندہ نہیں تھا۔ ادھر ہی ہے نا؟ غور کر لیا، آپ اندر سے باہر نکلے، اندر سے باہر نکلے کہ لگے اور جملہ سنو کہ لگے آپ میرے آقا کی آل کے شہزادے، تم میرے دروازے پہ آ گئے، گناہگار کر لو مجھے، آج کے بعد آپ نے نہیں آنا،
آپ نے حکم کرنا ہے، کوئی نوکر نہیں دے گا، وزیر نہیں دے گا، عمر بن عبد العزیز خود چل کے آئے گا۔ اس لیے کہ تم میری آل کے آقا کے آل کے شہزادے ہو، تم سید ہو، تیری رگوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری رگوں میں خون علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، تیری رگوں میں خون فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، حسین کریم کا خون، عمر بن عبد العزیز کی کیا حکمت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا پہچان ہے، کیا عزت اور وقار ہے، اتنے لاکھ مربع میل کا میں سربراہ ہوں، وہ بھی تو تمہارا صدقہ ہے، وہ بھی تو تمہارا صدقہ ہے۔ اس لیے دوستو میں 5-6 منٹ اوپر لے گیا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آؤ دعوت فکر ہے، آؤ پیغام ہے کہ قرآن میرا کا گھر والوں کی سیرت، کردار، اعمال، اداؤں سے جڑ جاؤ، نظر قبر میں رکھو۔ میں وہ بھی بات کر رہا تھا، ایک صحابی اسامہ بن زید کی قبر جب تنگ ہوئی تو میرا آقا کے چہرے کے رنگ بدل گئے، فرمایا قرآن پڑھو۔ صحابی عرض کیا آقا کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے صحابی کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ میں اس میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، میرا عقیدہ ہے سارے صحابہ جاتے ہیں، گھر والی میرا آقا کے سارے جاتے ہیں، لیکن حضرت صحابہ کی قبر تنگ ہوئی ہے، کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کیا سبب ہے، کیا درس ہے، کیا فکر ہے، کیا پیغام ہوتا ہے، وہ آپ سب اہل علم میں سب جانتے ہیں۔ محترم یہ نہ سمجھے کہ تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو قرآن حدیث نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے آخرت کے لیے جو ہماری اصلی زندگی ہے اس کو سمجھنا کر قرآن و سنت کے طریقات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔